اسلام کی سوسائٹی اور مغرب کی سوسائٹی میں ایک فرق ہے. اسلامک سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی میں ایک فرق ہے، اور یہ فرق نہ سمجھ آنے کی وجہ سے بہت بڑا فساد قائم ہے، اور کئی لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط راہ پر قوموں کو، سوسائٹیز کو لے جاتے ہیں. اسلامک سوسائٹی ویلیو بیسڈ سوسائٹی ہے. کیا اسلامک سوسائٹی کیا ہے؟ ویلیو بیسڈ سوسائٹی. ہماری سوسائٹی کی بنیاد اقدار پر ہے، قدروں پر ہے، ویلیوز پر ہے. ہمارے ہاں ویلیوز پہلے ہیں، سوسائٹی ان کے اوپر قائم ہوتی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آئی؟ جو سوسائٹی ان ویلیوز پر عمل کرے گی اچھی سوسائٹی ہوگی، جو ان ویلیوز پر، اقدار پر عمل نہیں کرتی ہوگی وہ بری سوسائٹی ہوگی. ہمارا نظام معاشرت یہ ہے. مغرب کی سوسائٹی کا فلسفہ سوشیالوجی میں وہ یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی ویلیو بیسڈ ہے ہی نہیں. تو کیا ہے؟ ان کی ویلیوز سوسائٹی بیسڈ ہیں. عورتیں عورتوں سے شادی کریں، اور میاں بیوی کے طور پہ عورتیں اکٹھی رہیں، دو عورتیں، اور مرد اکٹھے رہیں. ہومو سیکسویلٹی تو گے سوسائٹی بنا دی. تو انہوں نے پہلے اس کو ناپسند کرتے تھے، یہ ویلیو نہیں تھی، اب اس کو پسند کر لیا. کئی مغربی حکومتوں نے پارلیمنٹ میں لا پاس کر دی، پسند کر لیا، اب ان کی ویلیو بن گئی. اس کو فریڈم کا نام دے دیا. جو نام چاہیں دے دیں، اپنی زبان ہے، اپنی انگریزی ہے، اپنے لفظ ہیں، اپنے تصورات ہیں، جو نام دے دیں. جس کا راج، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور غلاموں کی کمی نہیں ہے دنیا میں، بس ان کا جب زبان چلتی ہے تو یہ غلامی میں اسی کے راستے پر چل پڑتے. مسلمانوں کو کہتے ہیں تم بھی اسی راہ پر چلو. امریکہ اس راہ پہ چل رہا ہے، مغرب اس راہ پہ چل رہا ہے. اپنا قبلہ کعبہ کوئی نہیں ہے، ان کا کعبہ مغرب ہے. اپنا دین اور ایمان نہیں ہے، ان کا دین اور ایمان مغرب ہے. اپنا تصور نہیں ہے، ان کا تصور مغرب ہے. یہ ترقی کی راہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہلاکت کی راہ ہے. ان کی سوسائٹی کی بنیاد اور ہے، لوگوں کی پسند ناپسند. ان کے ہاں ویلیوز کا پرماننٹ سٹرکچر ہی نہیں ہے. ان کے ہاں کوئی حلال اور حرام نہیں ہے. ان کے ہاں کوئی حیا اور بے حیائی نہیں ہے. وہ کل کو یہ کہہ دیں گے کہ انسان کو یہ بھی حق ہے کہ لباس نہ پہنے، ننگا چلے. وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. وہ کہیں گے، کیوں کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے بھئی مرضی، یہ پرائیویسی ہے، اس کا پرائیویٹ میٹر ہے، اس کی فریڈم ہے، اس کا فریڈم آف چوائس ہے. وہ لباس نہیں پہننا چاہتا، آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا فلسفہ ہے. وہ پاس کر دیں گے کہ جو اس کی مرضی لباس پہن کے چلے، سڑکوں پر جس کی مرضی ننگا دھڑنگا چلے. تو ان کی سوسائٹی تو اس طرح مولڈ کرتی چلی جاتی ہے، جیسے لوگوں نے چاہا وہی اڈاپٹ کر لیا. ان کے ہاں ویلیوز کا کوئی پرماننٹ سٹرکچر نہیں. کیوں نہیں؟ کہ انہیں کسی نے حلال اور حرام نہیں دیا. انہیں حیا بے حیائی بتانے والا کوئی نہیں. جو تھا اس کو وہ مانتے نہیں. جو حلال حرام کرنے والا تھا اس کو وہ مانتے نہیں. آزاد ہو گئے سو مادر پدر آزاد ہو گئے. ہمارے ہاں کوئی ہے جس نے حلال کو حلال، حرام کو حرام کر رکھا ہے، جس نے اس عمل کو حیا، اس کو بے حیائی قرار دے دیا ہے، اس کو لالچ، اس کو بے نیازی قرار دے دیا ہے، اس کو گناہ، اس کو تقویٰ قرار دے دیا ہے، اس کو نیکی، اس کو بدی قرار دے دیا ہے، اس کو گڈ، اس کو ایول بنا دیا ہے. ہمارے ہاں نیکی بدی کے معیار ہیں، ہمارے ہاں تقویٰ خیر اور شر کے پیمانے ہیں. کیوں ہیں؟ کہ ہم کسی کو مانتے ہیں. ہمارا کوئی ہے، ان کا کوئی ہے نہیں.
سے جو ہمارا ہے اس نے ہمیں بتا رکھا ہے، میرے بندو یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ تقوی ہے، یہ گناہ ہے، یہ حیا ہے، یہ بے حیائی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں جنت و دوزخ ہے، ان کے ہاں ہے نہیں کچھ، ان کی یہی جنت ہے، آگے دوزخ ہی دوزخ ہے۔ تو ہاں جنہوں نے مرنے کے بعد دوزخ کا سودا قبول کر لیا ہے وہ خوشی سے اس غلامی کو قبول کر لیں، اور جنہوں نے مرنے کے بعد دوزخ کا سودا قبول نہیں کیا ان کے لیے محمد رسول اللہ وہی مدینے کی غلامی ہے۔ ہمارے ہاں تمام حقوق ہوں یا احکام ہوں، رائٹس ہوں یا ڈیوٹیز ہوں، ہمارے ہاں ویلیوز پر قائم ہوتی ہیں، اقدار پر، ان پر تصورات کا سٹرکچر بنتا ہے، انفرادی زندگی کا بھی، اجتماعی زندگی کا بھی۔ ان سوسائٹیز میں یہ بنیادیں نہیں ہیں، ان میں ویلیوز کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے ٹریفک لاز ہیں۔ آج ان کی رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، کل قانون پاس کر دیں کہ نہیں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوگی، لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوگی۔ وہ جیسے ڈرائیونگ کو رائٹ کر دیں یا لیفٹ کر دیں فرق نہیں پڑتا، اس طرح حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، چونکہ ان میں حلت و حرمت اور حیا اور بے حیائی کا کنسپٹ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں تمہیں تو کنسپٹ ہے، تم تو اندھیر نگری نہ بنا دو، اپنی راہ پر قائم رہو۔ تو تیسری چیز یہ بیان کی ہیومن اسپریچول مورل ایتھیکل ویلیوز، فرمایا تو جو ویلیوز ہیں، اقدار انسانی زندگی کی، شرم اور حیا، تقوی، طہارت، آنکھ کا شرم، زبان کا شرم، حلت اور حرمت، چغلی اور غیبت نہ کرنا، نیکی کرنا، بڑے کا ادب کرنا، چھوٹے کا احترام کرنا۔ وہاں تو بچوں کو بھی یہ راستہ سکھایا جا رہا ہے، وہاں بچوں کو اب چھوٹی عمر میں بچے بھی باپ سے بات کرتے ہیں تو اس کے منہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے انگلی کر کے ایسے بات کرتے ہیں۔ یہ فریڈم دی جا رہی ہے، لعنت ہے ایسی فریڈم پر۔ ہر ماں باپ روتا ہے، بچہ کنٹرول سے باہر ہے۔ وہاں 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ اس کی الماری نہیں کھول سکتے، چیک نہیں کر سکتے اس کی الماری میں کہ افیون رکھی ہے، ہیروئن رکھی ہے، ڈرگز رکھی ہیں، شراب کی بوتل رکھی ہے، کیا رکھا ہے۔ ماں باپ گھر میں 7 سال کی عمر کا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی الماری نہیں کھول سکتے، اگر وہ کھول دیں تو اس کا رائٹ ہے وہ پولیس کو بلا لے کہ میری پرائیویسی میں مداخلت کی ہے۔ ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، اس کا نام آزادی ہے۔ ٹیچر سکولوں میں روز بتاتے ہیں ان کو کہ یہ تمہارے رائٹس ہیں، اگر ماں باپ تمہیں ڈانٹیں یہ پولیس کا نمبر ہے فوری، ہر بچے کو پہلے پولیس کا نمبر یاد کراتے ہیں، ٹیلی فون پر فوری پولیس کو کال کر لو۔ کئی گھروں میں ماں باپ نے ڈانٹا، چھوٹے سے بچے نے، 4-5 سال کے بچے نے چپکے سے کال کر کے پولیس کو بلا لیا، اریسٹ کروا دی۔ اب وہ سوسائٹی کو اس طریقے پر لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ہے کوئی نہیں، وہ ہر ایک کو بے وارث، پوری سوسائٹی کو بے وارث بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی نظام، اقدار، ادب، احترام، اطاعت، اوبیڈینس، یہ کوئی چیز اس میں وہ بلیو نہیں کرتے، ہر شے پر آزادی۔ پوری تباہی اور ہلاکت کا نام کیا رکھ دیا؟ آزادی۔ یہ فریڈم آف کلچر ہے۔ تو ہمارے ہاں آزادیوں کی اپنی حد ہے، پابندیوں کی اپنی حد ہے۔ بھئی تم ٹریفک میں پابندیاں مانتے ہو، ہر شعبے کے قانون میں پابندیاں مانتے ہو، ٹیکس میں، ریونیو میں، کاروبار میں پابندیاں مانتے ہو، اسکولوں کے یونیفارم میں پابندیاں مانتے ہو، ٹائمنگز کی پابندیاں مانتے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے پابندیوں کے قوانین بنا رکھے ہیں مغرب نے، اور تم ہم سے بڑھ کر پابندی کرتے ہو۔ صرف جب اقدار کا، شرم اور حیا کا معاملہ اور قدروں کا آتا ہے تو کہتے ہو پابندی نہیں، فریڈم چاہیے۔ ہر شے میں پابندی ہے۔
میری بات سمجھیں؟ اگر نہیں ہے تو انسان کی روحانی اخلاقی اقدار میں پابندی نہیں. تو جیسے باقی چیزوں میں ان کے ہاں پابندی ہے، ہمارے ہاں اقدار میں پابندی ہے. تو اقدار کی پابندی کو ہی دین اور ایمان کہتے ہیں. اقدار، تصورات، آئیڈیالوجی کی پابندی کو ہی دین اور ایمان کہتے ہیں. جیسے ہم اے کو بی نہیں کہہ سکتے، بی کو سی نہیں کہہ سکتے، اور ایل کو ایم نہیں کہہ سکتے، اور ڈبلیو کو زیڈ نہیں کہہ سکتے. اگر کہیں تو ہم کہیں ہم آزادی کے قائل ہیں، ہماری مرضی. ہم جہاں اے لکھا اس کو ایل پڑھیں گے، ایم کو زیڈ پڑھیں گے. کیوں؟ ہماری فریڈم ہے، ہماری مرضی. تو کرنے دیں گے آپ کو؟ نہیں کرنے دیں گے. ان کے پاس دلیل کیا ہے کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ کوئی عقلی دلیل ہے؟ وہ چاہتے میری طبیعت نہیں مانتی، میں اس کو ایم پڑھوں گا، زیڈ کو پہلے لاؤں گا، اے کو آخر میں لے جاؤں گا، میری آزادی ہے. تو یہ آزادی کرنے دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے نا میری بات؟ اسی طرح اور بے شمار فارمولے ہیں سائنس کے، میتھمیٹکس کے، فزکس کے، کیمسٹری کے. تمام بیسک جو نالج کی چیزیں ہوتی ہیں، فارمولے ہیں سارے. آپ کہیں میں بدلنا چاہتا ہوں، ہماری آزادی. وہ بدلنے دیں گے؟ نہیں بدلنے دیں گے. کیوں؟ کوئی عقلی دلیل ہے؟ نہیں. ایک دلیل ہے ان کے پاس. وہ کیا دلیل ہے؟ وہ کہیں گے جنہوں نے زبان بنائی ہے انہوں نے یوں کہا ہے. جنہوں نے زبان بنائی ہے انہوں نے یوں کہا. اس کو اے کہنا، اس کو بی کہنا، اس کو زیڈ کہنا. تو زبان بنانے والوں کا کہنا یوں ہے، ہم بدل نہیں سکتے. نادانو، زبان جس نے بنائی ہے اس کی بات بدل نہیں سکتے. جس نے انسان بنایا ہے اس کی بات بدل دیتے ہو. زبان بدلنے والے کے قوانین کا اتنا احترام اور انسان بنانے والے کے قوانین کا کوئی احترام نہیں. آزادی چاہیے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کو سمجھ میں آئی میری بات؟ اس کو بیسک پوسٹولیٹس کہتے ہیں، گرانڈ نارمز کہتے ہیں. بنیادی فارمولا، بیسک پرنسپلز، وہ نہیں بدل سکتے آپ کسی چیز کے. بدل سکتے ہیں؟ نہیں. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں، آپ کو کہتا ہوں آپ. علامہ سید علی غضنفر کراروی صاحب کھڑے ہو گئے ادھر سے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے آپ کو تم کہوں گا اور آپ کو میں کہوں گا. کیوں؟ میرا منشا ہے، آزادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں. ان کو کرنے دے گا کوئی؟ آپ کہیں گے جی آپ غلط زبان بول رہے ہیں، یہ غلط کیسے ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں ہے، ایک ہی، بس جنہوں نے زبان بنائی ہے انہوں نے یوں کہا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے زبان بنانے والے کی بات آپ بدل نہیں سکتے. تو نادان، انسان بنانے والے کی بات کو کیوں بدلتے ہو؟ اس نے یوں کہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. بس اس نے یوں کہا ہے. یہ دلیل سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ جو قدریں ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، ان میں کمزور نہیں پڑنا. فرمایا قدریں بھی ایمان کے درجے میں ہیں. کچھ لوگ اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں اور بے غیرتی، بے حمیتی شروع کر دیتے ہیں، ایمان کی کمزوری بن جاتی ہے. نہیں، فرمایا غیرت بھی ایمان ہے، شرم اور حیا بھی ایمان ہے، ساری قدریں ایمان ہیں. تو گویا 3 قسموں کی چیزوں سے کل زندگی عبارت ہے اور سب کو ایمان بنا دیا. یہ عقیدہ، وہ ایمان ہے. تو اللہ رسول کے ساتھ تعلق ہو گیا عقیدہ میں، ایمان. یا تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ انسانوں کے ساتھ تعلق ہو گیا، حقوق العباد، یہ بھی ایمان. اور تیسری چیز حیا، انسانی قدریں، یہ جو ویلیوز ہیں انسانی زندگی کی جن پر استوار ہوتی ہے انسان کی سوچ، فرمایا یہ بھی ایمان ہے. تو اگر ایمان کاملاً اس تصور میں اپنا لیا جائے تو انسان پورا خوبصورت بن جاتا ہے اور انسانی سوسائٹی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور اس طرح مومن کامل بن جاتا ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।